اسٹوڈنٹس سی ایس ایس کی کرمنالوجی کی لیکچر سیریز میں آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ ایگزام پوائنٹ آف ویو کے حساب سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کا ڈیٹا جو ہے اکثر بکس کے اندر صحیح اویلیبل نہیں ہے پراپر کوانٹٹی میں. تو یہ ٹاپک ہے جی اسٹرین تھیوری آف کرائم. تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے اس لیکچر کو. میں آپ کو مختصراً پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ ہے کیا، پھر میں نے اس ڈیٹیل میں کافی ریسرچ کے بعد اس کو ایک کمپوز کیا ہے تو اس کو تیار کیا ہے، پھر ابھی آپ سے پریزنٹ کروں گا آپ کو. سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اسٹرین تھیوری ہے کیا. اسٹرین تھیوری جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ انسان پر یا اپنے سٹیزنس پر پریشر ڈالتی ہے. پریشر کس طرح ڈالتی ہے کہ کوئی بندے کے جو گولز ہوتے ہیں، ویژنز ہوتے ہیں، ان کو کمپیٹ نہیں کر پاتا. فرض کر لیں اگر کوئی بندہ فائنینشلی ویک ہے، اس کے کولیگز جو ہیں وہ فائنینشلی اسٹرونگ ہیں، وہ تو جو فائنینشلی ویک بندہ ہے وہ اپنے اسٹرونگ کرنے کے لیے اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو لیگل وے سے تو نہیں کر پاتا. تو اس وجہ سے سوسائٹی ایک طرح سے اس پہ پریشر ایگزرٹ کرتی ہے کہ وہ انلیگل وے سے اپنے اس کو پوری کرے جو بھی اس کی ڈیزائر ہے. ابھی میں سٹارٹ کروں گا ادھر سے. دس تھیوری واز ڈیولپڈ بائی دی رابرٹ کے ملٹن. رابرٹ کے ملٹن جو ہے سب سے پہلے اس نے اس تھیوری کو پریزنٹ کیا، جو کہ فارمر یو ایس سوشیولوجسٹ تھے. تو تھیوری یہ بتاتی ہے کہ سوشل سٹرکچر جو ہے وہ سٹیزنز کو پریشرائز کرتا ہے کہ وہ سٹیزنز جو ہیں کرائم کمٹ کریں. یعنی کہ ہماری سوسائٹی کا جو سٹرکچر ہے وہ اس میں کی کنٹریبیوٹر ہے کہ انسان جو ہے وہ کرائم کمٹ کرتا ہے. تو جو سٹرین ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو ملٹن وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک سٹرکچرل بھی ہو سکتا ہے. سٹرکچرل سٹرین جو ہے وہ پروسیس ہے سوشل لیول پر، اور سٹرکچرل سٹرین جو ہے وہ پروسیس ہے سوشل لیول پر، اور یہ اثر انداز کرتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو کیسے پرسیو کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو کیسے خواہشات اور ضروریات کو انڈیویجول جو ہیں وہ کیسے پورا کرتے ہیں. یہ ہے سٹرکچرل سٹرین. سٹرین جو ہوتا ہے وہ انڈیویجولز لیول پہ بھی ہوتا ہے. انڈیویجولز لیول پہ سٹرین یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول جو پین برداشت کرتا ہے، اس پین سے گزرتا ہے، کس مقصد کے لیے؟ ٹو لک فار وے ٹو سیٹسفائی دیئر نیڈس. اپنی نیڈس اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انڈیویجولز جس سٹریس سے، جس پین سے گزرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈیویجول سٹرین. تو یہ میں دوبارہ بتا دوں، سٹرین دو قسم کے ہو گئے، ایک سٹرکچرل ہو گیا، دوسرا انڈیویجول ہو گیا. یہ دونوں سٹرین جو ہیں، دونوں طرح کے سٹرین سوسائٹی پر پریشر ایگزرٹ کرتے ہیں کہ سٹیزنز پر پریشر ایگزرٹ کرتے ہیں کہ وہ کرائم کمٹ کریں. سٹرکچرل سٹرین جو ہے وہ سوشل لیول پر پروسیس ہے، اور انڈیویجول جو ہے سٹرین جو ہے وہ انڈیویجول بیئر کرتا ہے ٹو لکس فار وے ٹو سیٹسفائی دیئر نیڈ. تو سٹرین جو ہے سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے، سوسائٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. دس ٹائپ آف سٹرین از ڈیو ٹو سوشل اسٹرکچر ود ان سوسائٹی. سوسائٹی میں ہمارا جو سوشل اسٹرکچر ہے اس کی وجہ سے سٹرین ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنے نیڈز اور جو وانٹس ہیں ان کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے، ان کو فلفل نہیں کر پاتے. یہ سوشل لیول کا جو اسٹرکچر ہے، پریشرائز سٹیزن ٹو بیکم کریمنل. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہے. لاسٹ تک اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو یہ آپ صحیح طرح سے سمجھ پائیں گے. دس تھیوری فوکسڈ آن ٹائپ آف سٹرین انوالونگ دا انابلٹی ٹو اچیو مونیٹری سکسیس. انابلٹی ٹو اچیو دا سکسیس، کہ ہماری سکسیس کو اچیو کرنے کی جو انابلٹی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ سٹرین پیدا ہوتا ہے. ملٹن کے مطابق، اکارڈنگ ٹو ملٹن، ایوری ون ریگارڈ لیس آف کلاس پوزیشن، جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں ان کے علاوہ ہر وہ بندہ جو ہے اس کو تگ و دو محنت کرنی پڑتی ہے اپنی سکسیس کو اچیو کرنے کے لیے. تو بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لوور کلاس انڈیویجولز آر فریکوینٹلی پریونٹڈ فرام اچیونگ سچ سکسیس. ایٹ دا سیم ٹائم جو لوور کلاس طبقہ ہے وہ ہمیشہ اس طرح کی سکسیس کو اچیو کرنے سے قاصر رہتا ہے، اس سے پریونٹ رہتا ہے، دور رہتا ہے، جس طرح ایلیٹ کلاس کے لوگ جو ہیں وہ سکسیس حاصل کرتے ہیں لیگل چینل کے ذریعے. یعنی ایلیٹ
ایلیٹ کلاس کے لوگ تو سکسیس حاصل کر لیتے ہیں، جو پور طبقہ ہوتا ہے سوسائٹی کا وہ لیگل چینل سے اس سکسیس کو حاصل کرنے سے قاصر رہتا ہے، اس سے پریونٹ رہتا ہے۔ خاص طور پر جو پیرنٹس ہوتے ہیں لوور کلاس بچوں کے، وہ تو اکثر اپنے بچوں کو اسکل اور ایٹیچیوڈ جو ہوتا ہے نیسسری ریکوائرمنٹ ہے، وہ بھی اس کو ان سکل اور ایٹیٹیوڈ سے بھی اپنے بچوں کو اکیوپ نہیں کر پاتے، دیٹ آر نیسسری ٹو ڈو ویل ان سکول، جو کہ سکول میں جو ہے وہ ایک نیسسری ہوتا ہے۔ لوور کلاس انڈیویجولز آفٹن اٹینڈ انفیریئر سکول، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوور کلاس جس طرح پاکستان کے اندر ہے 3 نظام تعلیم ہے، پرائیویٹ سکول یا ایلیٹ سکول، پبلک سکول، اور تیسرے نمبر پہ ہے مدرسہ۔ سب سے امیر طبقہ جو ہے وہ ایلیٹ یا پرائیویٹ سکول کے اندر تعلیم حاصل کرتا ہے، جو کہ انگلش میڈیم اور ہائی کوالٹی سٹینڈرڈ۔ جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں وہ گورنمنٹ سکول جس کو ہم پبلک سکول کہتے ہیں، اور جو سب سے غریب لوگ ہوتے ہیں جی ہمارے پاکستان میں، وہ مدرسہ کی جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ تھیوری بھی، سٹرین تھیوری بھی یہی بتاتی ہے کہ جو لوور کلاس انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات انفیریئر سکول اٹینڈ کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مدرسہ یا پبلک سکول ہو گئے، اینڈ آفٹن دے لیک دا فنڈ ٹو obtain کالج ایجوکیشن اور اسٹارٹ دیئر اون بزنس، ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے، اتنے پیسے یا اماؤنٹ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی کالج کی ایجوکیشن کو پرسو کر سکیں یا پھر کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کریں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گول کو لیگل چینل سے اچیو کرنے سے فیل ہو جاتے ہیں، یعنی ایز اے کنسیکوینس دے مور آفٹن find themselves unable to achieve their goals through the legal channel، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لیگل چینل کے ذریعے وہ اپنے گول کو اچیو کرنے سے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ جو ان کی گول اچیو نہ ہونے کی بلاکیج ہے یا گول اچیو کرنے کے راستے میں جو بلاکیج ہے، وہ جو پور کلاس کے لوگ ہیں، انڈیویجولز ہیں، ان کے اندر فرسٹریشن کریٹ کرتی ہے۔ فرسٹریشن جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے تو وہ انڈیویجولز جو ہیں وہ سلولی انگیج ہو جاتے ہیں کرائم کے اندر۔ کرائم کس طرح ہوتا ہے، کرائم کا مقصد تو ان کا ہوتا ہے کہ انکمنگ جنریٹنگ کرائم ہو، جس سے وہ اپنی گولز کو فلفل کریں یا اپنا فیملی سٹیٹس جو ہے، یہ انڈیویجول کا جو سٹیٹس ہے اس کو امپروو کریں۔ اب کرائم کون سا ہو سکتا ہے، تھیفٹ ہو سکتا ہے، ڈرگ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوہن اور اولن جو ہے انہوں نے بھی ملٹن کی جو سٹرین تھیوری ہے اس کو اپلائیڈ کیا، تو اپلائیڈ کرنے کے بعد انہوں نے جوینائل گینگ کو ایکسپلین کیا۔ ملٹن کی طرح ہی کوہن اور اولن کہتے ہیں کہ دا میجر ٹائپ آف سٹرین از دی انیبلٹی ٹو اچیو مونیٹری سکسیس، وہ کہتے ہیں کہ جو سٹرین کی جو میجر ریزن ہے وہ یہی ہے کہ انڈیویجول جو ہے وہ اپنی سکسیس کو اچیو نہیں کر پاتا، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے جو لوور طبقے سے بلونگ کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیگل وے سے اپنی سکسیس کو اچیو کر سکے۔ سٹرینڈ جوینائل جو ہوتے ہیں، یعنی ایسے کم عمر لوگ جو سٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ اپنے گینگ بناتے ہیں ان آرڈر ٹو بیٹر پرسیوڈ انلیگل ایکٹیویٹی فار دی پرپز آف میکنگ منی اپرچونٹی، کہ جو انڈیویجولز ہوتے ہیں جوینائل وہ اپنا گینگ بنا دیتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی جو انلیگل منی میکنگ اپرچونٹی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کریں۔ مثال کے طور پر وہ ڈرگ سیل کرتے ہیں یا کسی بھی اس طرح کی کوئی دوسری انلیگل ایکٹیویٹی کے اندر پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں۔ دے may form gang in effort to achieve the status or respect they desire، وہ گینگ اس لیے بناتے ہیں کہ وہ ان کو جو ڈیزائر رسپیکٹ ہوتی ہے یا وہ جو شروع میں نے آپ کو بتایا اپنا سٹیٹس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے وہ بناتے ہیں اپنا گینگ۔ اس کے بعد یہ ہے سٹرین تھیوری state that certain strain or stressor increase the likelihood of crime۔ strain theory of crime جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو strain ہے وہ کرائم کی شرح کو، کرائم کی انٹینسٹی کو سوسائٹی کے اندر انکریز کرتا ہے، یعنی جو بھی سٹرین تھیوری کے مطابق جو بھی کرائم ہو رہے ہیں اس کے اندر فریکوینٹلی انکریز ہو رہا ہے وہ سٹرین کی وجہ سے ہے۔ تو دیز سٹرینز انوالو، پہلے نمبر پہ ہم دیکھیں گے دا انیبلٹی ٹو اچیو وانس گول، ٹھیک ہے، لوگ اس قابل نہیں ہوتے، ان کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گول کو اچیو کریں، ڈیو ٹو لیک آف ریسورسز یا پور کلاس سٹیٹس، وہ اپنے سٹیٹس کو اچیو کرنے کے لیے یہ پھر ایلیگل ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ دا لاس آف پازیٹیو فیلنگ، اس میں لاس آف پازیٹیو فیلنگ میں کیا ہو سکتا ہے، آپ کے فرینڈ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے یا پھر کوئی آپ کی ایسی ویلیویبل چیز ہے
جو کہ آپ سے نقصان ہو گیا یا آپ سے ضائع ہو گئی ہے، یا پھر پریزنٹیشن آف نیگیٹو فیلنگ اور ایکشن، اس میں وربل یا کوئی فزیکل ابیوز بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے یہ مین اس کی ریزن ہے اسٹرین کی، اسٹرین تھیوری کے مطابق یہ 3 ریزن جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، دا انیبلٹی ٹو اچیو ونس گول، لاس آف پازیٹیو فیلنگ اور پریزنٹیشن آف نیگیٹو ایکشن اور فیلنگ۔ تو یہ 3 جو ہیں وہ اسٹرین کا باعث بنتے ہیں۔ یہ اسٹرین جو ہے سوسائٹی کے اندر کرائم میں اضافہ کرتی ہے۔ انڈیویجول ہو ایکسپیرینس دیز اسٹرینس بیکم اپ سیٹ، ایسے انڈیویجول جو ان اسٹرینس کو فیس کرتے ہیں وہ اپ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اپ سیٹ ہونے کی وجہ سے وہ ان کی زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کرائم یا کریمنل ایکٹیویٹی کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، اس سے اپنے ڈیزائر کو فلفل کریں اور ان کے جو اپ سیٹ ہے اس کو اوور کم کریں۔ تو کرائم میں بی اے وے ٹو ریڈیوس اور اسکیپ فرام اسٹرین۔ تو اس کے بعد یہ ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں اگر ڈس آرگنائزیشن ہوگی، سوسائٹی بیلنس نہیں ہوگی، اسٹیبل نہیں ہوگی، سوسائٹی کے اندر پیس نہیں ہوگا، تو یہ کرائم اور کرمنل ایکٹیویٹیز جو ہوں گی وہ انکریج ہوں گی۔ جب بھی سوسائٹی میں کرائم یا کرمنل ایکٹیویٹیز انکریج ہوں گی تو وہ سوسائٹی کے لیے ہارم اور ڈینجرس ثابت ہوں گی۔ تو کرمنل ایکٹیویٹی جو سوسائٹی کے اندر ہوتی ہے ڈیو ٹو ڈس آرگنائزیشن یا ڈس آرگنائز سوسائٹی کی وجہ سے، اس کی کافی ساری ریزنز ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے کچھ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے تو ہے اسٹرین ہے اس کی ریزن۔ دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں پیرنٹل ریجیکشن۔ تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو والدین جو ہے وہ شروع میں ان کی کیئر نہیں کرتے، ان کو ریجیکٹڈ بچے ہوتے ہیں، پیرنٹس اپنے بچوں کی انسلٹ کرتے ہیں، ڈو ناٹ ایکسپریس لو اور افیکشن فار دیئر چلڈرن، شو لٹل انٹرسٹ ان دیم اینڈ پرووائڈ لٹل سپورٹ ٹو ہم، نہ تو وہ سپورٹ کرتے ہیں صحیح طریقے سے، نہ تو ان میں انٹرسٹ لیتے ہیں، نہ ان سے پیار محبت سے پیش آتے ہیں۔ تو یہ بچے بھی جو ہیں وہ کرائم میں پارٹیسپینٹ کرنے کے ان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ایکسیسو انفیئر ڈسپلن یا ہارش۔ تو اگر پیرنٹنگ سٹائل جو ہے وہ ایکسیسو ہے، ہارش پیرنٹنگ جو ہے، اس سے بھی بچے جو ہیں وہ انفیریٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو جیسے ہی پیرنٹس سے وہ دور ہوتے ہیں تو وہ اپنے پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے اللیگل ایکٹیویٹی کے اندر پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں۔ دا یوز آف ہیوملیشن اینڈ انسلٹ، تھریٹ آف انجری آر سم آف دا میجر ریزنز بیہائنڈ دا انڈیویژولز اور جوینائل committing a crime. Also, such discipline is excessive given the nature of infraction or when individuals are disciplined when they do not deserve it. وہ کہتے ہیں جب انڈیویجولز ڈسپلن ہوتے ہیں، ان کا پیرنٹنگ سٹائل جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے، تو ان کے جو بچے ہیں وہ کرائم کی یا کرمنل ایکٹیویٹی کی طرف کم راغب ہوتے ہیں۔ اب اس میں انفیئر ڈسپلن یہ ہے کہ انفیئر ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے بٹوین سبلنگس، کہ آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان کے درمیان آپ کا جو ہے وہ انفیئر ٹریٹ کریں۔ دوسرے نمبر پہ ہے نگلیکٹڈ اینڈ چائلڈ ابیوز۔ دس انکلوڈ فزیکل ابیوز ہو گیا، سیکچول ابیوز ہو گیا، ایموشنل ہو گیا، یہ سارے ابیوز جو ہیں، یا پھر نگلیکٹڈ اسٹوڈنٹ، نگلیکٹڈ چلڈرن جو ہوتے ہیں، جو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، تو وہ ان کے کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر پارٹیسپیٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ یہ جو سارے فزیکل، سیکچول اور ایموشنل ابیوز بچے ہوتے ہیں تو ان کو تو پراپر فوڈ، شیلٹر اور میڈیکل فیسلٹیز نہیں اویلیبل ہوتی ہیں۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ایک ہیومن بینگ کے لیے، ان کو اس تک رسائی میں بھی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے اور ڈیلی بیسس پہ ان کو ایفرٹس کرنی پڑتے ہیں فوڈ شیلٹر کے لیے، تو وہ تو یہی دیکھتے ہیں کہ اللیگل ایکٹیویٹی جو ہے اس کے اندر پارٹیسپینٹ کر کے ہم اپنے ڈیزائر کو فلفل کر سکتے ہیں۔ نیگیٹو اسکول ایکسپیرینس، دیز انکلوڈز لو گریڈز، نیگیٹو ریلیشن ود ٹیچر۔ اگر ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو کنٹینیوسلی لو گریڈ پہ رکھ رہا ہے، جس طرح خاص طور پر ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، ٹیچرز کے ساتھ نیگیٹو ریلیشنز ہے، ٹیچر جو ہے وہ بچوں کے ساتھ انفیئر سلوک کرتا ہے، بچوں کو ہیومیلیٹ کرتا ہے، تو اس وجہ سے بھی بچے جو ہیں وہ
کرائم کی طرف کمٹ ہوتے ہیں. اینڈ دا ایکسپیرینس آف اسکول ایز بورنگ اینڈ ویسٹ آف ٹائم. اگر اسکول کا انوائرمنٹ بورنگ ہو, ٹائم ویسٹنگ فیل کرتے ہوں بچے, تو تب بھی کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف جو ہیں وہ راغب ہوتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کو بیزی رکھیں, ان کے ساتھ ڈسپلن سے پیش آئیں, اور ان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کو فلفل کیا جائے, یعنی ان کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کو وہ ٹائملی دیا جائیں. ابیوسو پیئر ریلیشنز, جو آپ کے پیئرز ہیں یا ہم خیال جو لوگ ہیں وہ انسلٹ کرتے ہوں, آپ کو تھریٹ کرتے ہوں, آپ پر کوئی فزیکل حملہ کرتے ہوں, فزیکل اسالٹ ہو گیا, کوئرس ہو گیا, اٹیمپٹ ٹو کوئرس, تھریٹ ہو گیا, انسلٹ ہو گیا, اس وجہ سے بھی جو ہیں وہ تنگ آ کر بچے جو ہیں وہ کرمنل کی طرف راغب ہوتے ہیں. ورک ان بیڈ جابس, ورک ان بیڈ جاب جو ہے وہ کہتے ہیں سچ جابس ہیو لو پے. ورک ان بیڈ جاب کا مطلب ہے کہ جب ایسی جاب جہاں پہ آپ کی ایک تنخواہ کم ہو, دوسرا آپ کی جو حیثیت ہے وہ بہت معمولی ہو, بینیفٹس کم ہو, پروموشن کی اپرچونٹی جو ہے وہ بہت سمال ہو, بہت چھوٹی ہو, تھریٹ ہو آپ کو, آپ وہاں پہ انپلائنٹ ہوں, ناخوش ہوں, انپلائنٹ فرام ورکنگ کنڈیشن سے ناخوش ہوں, سمپل آپ کو ٹاسک دیے جائیں, آپ کی اٹانومس نہ ہو آپ, تو فزیکلی اسالٹ کے چانسز ہوں, تو اس صورت میں بھی جو ہے آپ کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف راغب ہو سکتے ہیں. ان امپلائمنٹ, تو ان امپلائمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی تو ایک بہت بڑی ریزن ہے. اس وجہ سے بھی جب لوگوں کو امپلائمنٹ نہیں ملتی تو لوگ جو ہیں وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف جو ہیں وہ راغب ہوتے ہیں. میریٹل پرابلم, جو کہ کوئی ازدواجی زندگی کے مسائل ہو سکتے ہیں, کوئی کنفلکٹ ہو سکتا ہے, کوئی فزیکل ہو گیا, وربل ابیوز ہو گیا, تو یہ وجہ بھی انسان کے کرائم یا کرمنل ایکٹیویٹی میں پارٹیسپینٹ ہونے کی ایک ریزن ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن جو ہوتا ہے وہ ریلیجن بیس پہ ہو سکتا ہے, جینڈر بیس پہ ہو سکتا ہے, ایتھنیسٹی یا ریس بیس پہ. یعنی اگر فرض کر لیں کنٹری لائک انڈیا جیسے ملک میں اگر کسی کلاس میں کوئی 20 یا 30 ہندو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور 2-3 مسلمز بیٹھے ہیں, تو وہ ریلیجن بیس پہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیچر بھی اگر میجورٹی کمیونٹی سے ہے تو ڈسکریمنیشن ہوگی. اس کے علاوہ میل اور فیمیل میں بھی کبھی ڈسکریمنیشن ہو جاتی ہے, ایتھنیسٹی پہ بھی ہو جاتی ہے. تو ہوم لیسنس چائلڈ جو ہوتے ہیں, ایسے بچے جن کے گھر نہیں ہوتے, جب گھر نہیں ہوتے تو پراپر پیرنٹنگ نہیں ہوتی, پراپر پیرنٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سوسائٹی کے نارمز اور جو ڈسپلنڈ ہیں, رولز ہیں, ان کو فالو نہیں کر پاتے, لرن نہیں کر پاتے, تو لہٰذا وہ ایلیگل ایکٹیویٹی کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اگلا ہے فیلئر ٹو اچیو سرٹن گولز. جب آپ اپنے سرٹن گولز, اپنے سٹیٹس کو یا اٹانومی جو جس لیول کی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو نہیں اچیو کر پاتے, تو تب بھی آپ کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں. پیر ریجیکشن, اگر آپ کو اپنے کولیگز ریجیکٹ کر دیتے ہیں جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے ہیں, یا پھر ان سے آپ کو وہ ڈیزائر رسپیکٹ نہیں ملتی, تو اس وجہ سے بھی جو ہے سوسائٹی کے اندر آپ کرائم یا کرمنل ایکٹیویٹی میں پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں. سوشل آئسولیشن فرام فرینڈس, پیرنٹس اینڈ سبلنگس, تو یہ بھی ایک ریزن ہے. کرمنل کے ساتھ جب آپ کی ایسوسیشن ہوگی تب بھی آپ کرائمنل ایکٹیویٹیز کے اندر پارٹیسپینٹ ہوں گے. پیرنٹ لیس چائلڈس ٹینڈس ٹو بی ایسوسیٹیڈ ود کرمنل بیکاز آف نو کیئر. جو پیرنٹ لیس چائلڈ ہیں جن کی پیرنٹس ہی نہیں ہیں تو ان کی کیئر کس نے کرنی ہے, تو وہ بھی کرائم کی طرف زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کرائم کی طرف پارٹیسپینٹ ہوں. لیک آف فائنینشیل ریسورسز, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا, ڈسکریمنیشن بھی بتا دیا, لیک آف ایجوکیشن بھی بتا دیا, لیک آف ریلیجیس ایجوکیشن ہے, پیر پریشرز بھی ہے, جو آپ کے ہم خیال ہیں وہ آپ کو پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ ایلیگل ایکٹیویٹی کی طرف پارٹیسپینٹ ہوں. ڈس آرڈر بٹوین سبلنگس, بہن بھائیوں کے درمیان اگر کوئی ڈس آرڈر ہوتا ہے تو یہ بھی وجہ بن سکتی ہے اس کی آپ کے کرائم یا کرمنل ایکٹیویٹی میں پارٹیسپینٹ ہونے کی. لیک آف افیکٹو جوڈیشل سسٹم, بیکاز پیپل تھنک دیٹ دا جوڈیشل سسٹم ہیز ناٹ ایبل ٹو پروو دیم گلٹی. جب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس میں بھی اتنی ورتھ نہیں ہے کہ وہ کسی کو چور یا گلٹی ثابت کر پائے, یا اکثر اوقات تو ایسے کہ جو جج صاحبان ہیں کورٹ کچہری تھانے میں, تو پیسے دے کے بھی بندہ جو ہے وہ گلٹی ثابت نہیں ہوتا اگر ایکچوئل میں مجرم بھی ہے. تو لہٰذا جب جو لوگوں کو اس چیز کا یقین ہے کہ قانون کی گرفت میں وہ صحیح طرح سے نہیں آ پائیں گے, تو تب بھی لوگ جو ہیں اس سچویشن کا فائدہ اٹھا کے اپنے سٹیٹس کو امپروو کرنے کے لیے ایلیگل, خاص طور پر کرمنل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں.
تو یہ اسٹوڈنٹس کافی سارے پوائنٹس ہیں، کوئی 30 کے آس پاس میں نے پوائنٹس بتائے ہیں، اور 6 پیجز پر مشتمل یہ لیکچر تھا۔ اس کو آپ اچھی طرح سے تیار کر لیں تو ایگزام میں آپ کے لیے بہت سود مند، فائدہ مند رہے گا۔ تو امید ہے یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔